فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، حصہ اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ الرحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 66 پڑھیں گے۔ 28واں باب حضرت عیسیٰ ابن مریم کے حالات، صفحہ نمبر 782۔ فصل پنجم، ان وحیوں کا ذکر جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئیں اور موضع اور حکمتیں جو ان حضرت سے صادر ہوئیں کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 782۔ اے عیسیٰ، اپنے دین سے اور مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ دوستی و محبت سے اپنے کو آراستہ کرو، اور زمین پر عاجزی اور فروتنی کے ساتھ راستہ چلو، اور جس زمین کے ٹکڑے پر چاہو نماز پڑھو، کیونکہ وہ سب پاک ہے۔ اے عیسیٰ، میری عبادت پر کمر بستہ رہو، کیونکہ جو امر آنے والا ہے یعنی موت نزدیک ہے، اور وضو اور طہارت کے ساتھ میری کتاب کی تلاوت کرتے رہو اور مجھے اس کو آواز حسین سے سناتے رہو۔ اے عیسیٰ، کوئی شے ایسی نہیں کہ جس کی لذت دائمی ہے، اور کوئی لطف و عیش نہیں جو صاحب عیش سے زائل نہ ہو جائے۔ اے عیسیٰ، اگر تمہاری آنکھیں ان چیزوں کو دیکھ سکیں جو میں نے اپنے دوستوں کے لیے لکھ رکھی ہیں تو بے شک تمہارا دل پگھل جائے اور تمہارا نفس ان کے شوق میں ہلاک ہو جائے گا۔ آخرت کا گھر اس گھر کے مانند ہے جس میں پاک لوگوں کے ساتھ مقرب فرشتے مجاورت کرتے ہیں اور اس میں داخل ہوتے ہیں، اور وہ تمام خطرات قیامت سے محفوظ ہیں، اور اس کے گھر کے رہنے والے وہ ہیں جن کی نعمتیں متغیر نہیں ہوتیں اور نہ ان کے مستحقین سے زائل ہوتی ہیں۔ اے پسر مریم، خانہ آخرت حاصل کرنے میں رغبت کرنے والوں کے ساتھ رغبت کرو، کیونکہ وہ مقام آرزو کرنے والوں کا منتہائی آرزو ہے، اور اس کا دیکھنا بڑا خوشگوار ہے۔ اے پسر مریم، کیا کہنا تمہارا اگر تم عمل کرنے والے ہو اور اس گھر میں اپنے آباء و اجداد آدم و ابراہیم کے ساتھ داخل ہو۔ وہ گھر ایسا باغ ہے اور اس میں وہ نعمتیں کہ جن کا بدل دوسری نعمتیں ہو نہیں سکتیں، اور اس گھر سے تم کو کوئی منتقل نہیں کر سکتا۔ میں ایسا ہی بدلہ پرہیزگاروں کو دیتا ہوں۔ اے عیسیٰ، میری طرف ان لوگوں کے ساتھ بھاگ کر آؤ جو اس آگ کے خوف سے بھاگتے ہیں جس کے شعلے ہمیشہ بلند رہتے ہیں۔ وہ آگ طرح طرح کے عذابوں سے بھری ہوگی، جس میں نہ ٹھنڈی ہوا کا گزر ہوگا اور کوئی درد و تکلیف ایسی نہیں جو اس میں نہ ہو۔ اس میں کچھ مقامات ہیں تاریکی میں شب تار کے مانند، جو شخص اس سے نجات پا جائے وہی کامیاب اور راستگار ہے، اور اس سے ہلاک ہونے والے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ وہ مقام جباروں، ظالموں اور خدا کی رحمت سے باہر ہو جانے والوں کا ہے، اور ہر بد مزاج، غرور و ناز کرنے والے کے لیے ہے۔ اے عیسیٰ، جہنم بہت بری جگہ ہے اور اس کے لیے ہے جو اس کی جانب رغبت کر رکھتا ہے، اور ظلم کرنے والوں کے لیے بڑا سخت اور تکلیف دہ مقام ہے۔ میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ اپنے نفس کے شر سے بچے رہو اور میرے قہر سے پرہیز کرتے رہو۔ اے عیسیٰ، تم جہاں بھی ہو میری رحمت تم تک پہنچ جائے گی۔ مجھے ہر وقت یاد کرتے رہو اور میرے عذاب سے ڈرتے رہو، اور اقرار کرتے رہو کہ میں نے تم کو خلق کیا ہے، تم میرے بندے ہو، میں نے تمہاری صورت بنائی ہے اور اپنے رحم و کرم سے تم کو زمین پر بھیجا ہے۔ اے عیسیٰ، جس طرح ایک منہ میں دو زبان، ایک سینے میں دو دل ممکن نہیں، اسی طرح ایک دل میں دو محبت اور دو خیال نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا میرے غیر کی محبت دل سے نکال دو اور اپنے اعمال کو میرے لیے خالص کر دو۔ اے عیسیٰ، دوسروں کو مت بیدار کرو جبکہ تم خود خواب غفلت میں پڑے رہو، اور دوسروں کو لہو لعب سے نصیحت مت کرو جبکہ تم خود اس میں مشغول ہو، اور اپنے نفس کو ہلاک کرنے والی دنیاوی خواہشوں سے باز رکھو۔
جس طرح کے بچے کو دودھ سے روک دیتے ہیں۔ ہر خواہش و غرض جو تم کو مجھ سے دور کرنے والی ہو اس سے تم خود دور رہو، کیونکہ تم تو میرے رسول اور امین ہونے کی منزلت رکھتے ہو، لہٰذا مجھ سے ڈرتے رہو، کیونکہ جس کا قرب میرے نزدیک زیادہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈرتا ہے۔ اور جس وقت تم میری عبادت کرو چاہیے کہ تمہارا نفس شکستہ و ذلیل ہو، اور جب لوگوں کو میری یاد دلاؤ تو تمہارے دل میں خشوع ہو، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو تم کو بیدار رہنا چاہیے۔ اے عیسیٰ، تم کو یہ میری نصیحت و موعظہ ہے، لہٰذا قبول کرو، مجھی سے مانگو، کیونکہ میں ہی تمام عالموں کا پالنے والا ہوں۔ اے عیسیٰ، جب میرا بندہ میری رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بلا و مصیبت پر صبر کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں اور اس کا ثواب میرے ذمے ہوتا ہے۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اپنے نافرمانوں سے اس کا بدلہ لینے کے لیے کافی ہوں۔ ظلم کرنے والے مجھ سے کہاں بھاگ سکتے ہیں؟ اے عیسیٰ، سجدہ اچھی طرح کرو، جہاں بھی رہو ہوشیاری و سمجھداری کے ساتھ رہو، اور مجھ سے علم طلب کرتے رہو۔ اے عیسیٰ، نیکیاں اور اچھے اعمال میرے پاس بھیجو تاکہ میں ان کو تمہارے لیے محفوظ رکھوں، اور میری وحی اور نصیحتیں مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، ان پر عمل کرو، کیونکہ ان میں دلوں کے لیے شفا ہے۔ اے عیسیٰ، اگر فریب کرتے ہو تو میری تدبیروں سے ڈرتے رہو، اور جب تنہائی میں تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو میری یاد فراموش نہ کرنا۔ اے عیسیٰ، ہمیشہ اپنے نفس کے حساب میں مشغول رہو، کیونکہ تمہاری بازگشت میری جانب ہے، تاکہ تم کو میری جانب سے عمل کرنے والوں کا ثواب حاصل ہو، کیونکہ میں ان کے اجر کو زیادہ کر کے عطا کرتا ہوں، اور میں تو سب سے بہتر اجر دینے والا ہوں۔ اے عیسیٰ، میں نے تم کو اپنے کلام سے بغیر باپ کے مریم سے پیدا کیا۔ جبرائیل امین نے میرے حکم سے وہ روح جس کو میں نے برگزیدہ کیا تھا مریم کے شکم میں پھونکی تو تم پیدا ہوئے اور زمین پہ چلتے پھرتے ہو۔ یہ چند مصلحتوں کے پیش نظر تھا جو میرے علم قدیم میں ہمیشہ سے موجود تھا۔ اے عیسیٰ، زکریا تمہارے باپ کے برابر ہیں، وہ تمہاری ماں کی حفاظت کرتے تھے۔ وہ جب ان کے پاس محراب عبادت میں جاتے تھے تو بہشت کی روزی دیکھتے تھے، اور یہ میری تمام مخلوق میں تمہاری نظیر ہیں۔ میں نے انہیں ان کی ماں کو پیرانہ سالی میں عطا کیا، جبکہ ان کے شوہر میں بچہ پیدا کرنے کی قوت باقی نہ رہی تھی۔ میں نے چاہا کہ ان کے لیے میری قدرت و بادشاہی ظاہر ہو اور تمہاری ذات میں میری توانائی و قدرت ثابت ہو، کیونکہ میں جس چیز کو جس طرح چاہتا ہوں پیدا کر سکتا ہوں۔ یاد رکھو کہ تمہارے نزدیک محبوب ترین شخص وہ ہونا چاہیے جو میری اطاعت و فرمانبرداری زیادہ کرے اور مجھ سے زیادہ ڈرتا رہے۔ اے عیسیٰ، بیدار رہو اور میری رحمت سے مایوس نہ ہو، اور میری رحمت سے نا امید نہ ہو، اور میری تسبیح کرتے رہو ان لوگوں کے ساتھ جو تسبیح کرتے ہیں، اور میرے پاک ناموں سے میری پاکی بے نیازی بیان کرتے رہو۔ اے عیسیٰ، میرے بندے میرا کیوں کر انکار کرتے ہیں، حالانکہ سب کے سب میرے اختیار میں ہیں اور میری زمین میں گھومتے پھرتے ہیں اور میری نعمتوں سے بے خبر ہیں، اور میرے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اور کفار یوں ہی ہلاک ہوتے ہیں۔ اے عیسیٰ، بے شبہ دنیا ایک بدبودار قید خانہ ہے، اور لوگوں کے لیے اس قید خانے کی چند چیزوں سے زینت دی گئی ہے جن کے لیے جبار اور سرکش لوگ ایک دوسرے کو مار ڈالتے ہیں۔ ہر وقت دنیا سے علیحدہ رہو، کیونکہ اس کی نعمت زائل ہونے والی ہے اور نعمتیں بھی اس میں بہت کم ہیں۔ اے عیسیٰ، مجھے یاد کرو جبکہ شب کو آرام کے لیے تیار ہو، اس وقت بھی تم مجھ کو اپنے قریب پاؤ گے، اور مجھ کو پکارو ایسی حالت میں کہ مجھے دوست رکھتے ہو، کیونکہ میں سب سننے والوں سے بہتر سننے والا ہوں اور دعا کرنے والوں کی دعائیں قبول کرنے والا ہوں۔ مجھی سے ڈرو اور میرے بندوں کو میرے عذاب سے ڈراتے رہو، شاید ان برائیوں سے باز رہیں جو کرتے رہتے ہیں، اور اگر ہلاک ہوں تو وہ دیدہ دانستہ ہلاک ہوں۔ اے عیسیٰ، درندوں سے ڈرتے رہو۔ اے عیسیٰ، درندوں سے ڈرتے ہو اور موت سے خوف کرتے ہو تو مجھ سے کیوں نہیں ڈرتے، کیونکہ میں نے ہی تو ان سب کو پیدا کیا ہے۔ اے عیسیٰ، بادشاہی مجھ سے مخصوص ہے، میں بادشاہ حقیقی ہوں۔ اگر میری اطاعت کرو گے تو میں تم کو اپنی بہشت میں داخل کروں گا اور صالحوں کی ہمسائیگی میں جگہ دوں گا۔ اے عیسیٰ، اگر میں تم پر غضبناک ہوں تو تم سے کسی اور کا راضی ہونا تم کو فائدہ نہیں دے سکتا، اور اگر میں تم سے خوش ہوں تو کسی کا تم سے ناراض ہونا تم کو ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ اے عیسیٰ، مجھ کو خلوت میں یاد کرو تاکہ میں تم کو اپنی خاص پوشیدہ رحمتوں کے ساتھ یاد کروں، اور مجھ کو بظاہر یاد کرو تاکہ میں تم کو آدمیوں کے مجمع سے بہتر
ملکوت اعلیٰ کے مجمع میں یاد کروں۔ اے عیسیٰ مجھے ڈوبنے والوں کی طرح یاد کرو جس کا کوئی فریاد رس نہ ہو۔ اے عیسیٰ میری جھوٹی قسم مت کھاؤ کیونکہ میرا عرش تم پر قہر و غضب کی وجہ سے لرزنے لگتا ہے۔ اے عیسیٰ دنیا کی عمر بہت تھوڑی ہے اور آرزویں بہت طولانی، اور میرے پاس اس سے بہتر مکان ہے کہ اہل دنیا جس کو بناتے ہیں۔ اے عیسیٰ بنی اسرائیل کے ظالم لوگوں سے کہہ دو کہ اس وقت کیا کرو گے جبکہ میں تمہارے لیے وہ کتاب نکالوں گا جو تمہارے پوشیدہ رازوں کو اور جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے سچ سچ بتا دے گی اور ظاہر کر دے گی۔ اے عیسیٰ سرکشان بنی اسرائیل سے کہہ دو کہ اپنے چہروں کو دھوتے اور صاف کرتے ہو، کیا مجھ سے غرور ہوتے ہو؟ کیا مجھ سے مغرور ہوتے ہو یا مجھ پر جرأت کرتے ہو؟ دنیا والوں کے لیے عمدہ خوشبوؤں سے اپنے آپ کو معطر کرتے ہو، حالانکہ تمہارے قلوب مثل سڑے ہوئے مردوں کی طرح گندیدہ ہیں۔ اے عیسیٰ ان سے کہہ دو کہ اپنے ناخنوں کو قصب حرام سے قطع کر ڈالو اور اپنے کانوں کو کلام فحش و قبیح سننے سے بہرا کر لو، اور اپنے دلوں کو پاکیزہ بنا کر میرے سامنے آؤ، کیونکہ تمہارے چہروں کی لطافت و پاکیزگی نہیں چاہتا بلکہ تمہارے دلوں کی نیکی چاہتا ہوں۔ اے عیسیٰ نیکی کرنے سے خوش ہو جو میری خوشنودی کا سبب ہے، اور اپنے گناہوں پر گریہ کرو جو میرے غضب کا باعث ہیں، اور جو بات اپنے لیے ناپسند کرو کہ لوگ عمل میں لائیں تو ان باتوں کو تم بھی دوسروں کے لیے مت پسند کرو۔ اگر تمہارے دائیں رخسار پر تماچا مارے تو تم اپنا بائیں رخسار بھی پیش کر دو۔ لوگوں سے محبت کرنے سے میرا تقرب حاصل کرو جس قدر تم سے ممکن ہو، اور کم عقلوں اور جاہلوں سے پرہیز کرو اور ان سے بحث و تکرار مت کرو۔ اے عیسیٰ ان لوگوں کے ساتھ مہربانی اور نرمی کرو جو نیک کام کرتے ہیں اور ان کی نیکی میں شریک رہو اور ان کے گواہ رہو، اور ظالمان بنی اسرائیل سے کہہ دو کہ اے بروں کے دوستوں اور برائیوں پر عمل کرنے والوں، اگر اپنے برے اعمال سے باز نہ آؤگے تو تم بندر اور سور کی شکلوں میں مسخ کر دیے دوں گا۔ اے عیسیٰ سرکشان بنی اسرائیل سے کہہ دو کہ اہل علم و حکمت اور نیک کردار تو گناہوں سے دور بھاگتے ہیں اور تم اپنی بدعمالیوں پر فخر و ناز کرتے ہو۔ کیا میرے عذاب سے نجات و برات کا کوئی پروانہ تمہارے ہاتھ لگ گیا ہے، یا جان بوجھ کر میرے عذاب کو دعوت دیتے ہو؟ تو میں بھی اپنی ذات اقدس کی قسم کھاتا ہوں کہ تم کو ایسے عذاب سے معذوب کروں گا جو آئندہ پیدا ہونے والوں کے لیے عبرت و نصیحت کی ایک مثال بن جائے۔ لہٰذا اے کنواری مریم کے بیٹے، دنیا سے دور رہنے والے میں تم کو اپنے محبوب پیغمبروں کے سید و سردار احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، جو نورانی چہرے والے سرخ اونٹوں کے مالک ہیں، جن کا نور دنیا کو روشن کرے گا۔ وہ پاک نفس اور میرے لیے دنیا والوں پر سخت غضبناک ہوں گے۔ صاحب حیا بہت کریم ہے، بے شبہ وہ تمام عالمین کے لیے رحمت، اور آدم کی تمام اولاد میں قیامت کے روز میرے نزدیک سب سے بہتر و بلند ہوں گے۔ تمام گزرے ہوئوں سے میرے نزدیک رفیع المنزلت اور پیغمبروں میں سب سے زیادہ مقرب ہوں گے۔ عرب میں پیدا ہوں گے، بغیر کسی سے کچھ سیکھے اور پڑھے، علوم اولین و آخرین کے ساتھ مابعوث ہوں گے، میرے دین کی دنیا والوں کو تبلیغ کریں گے اور میری خوشنودی اور رضا کے لیے بلاؤں اور تکلیفوں پر صبر کریں گے، اور میرے دین کی حفاظت کے لیے مشرکوں سے جہاد کریں گے۔ اے عیسیٰ میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ بنی اسرائیل کو ان کے مابعوث ہونے کی خبر دے دو، اور حکم دو کہ وہ سب اس پیغمبر کی تصدیق کریں اور ان پر ایمان لائیں اور ان کی پیروی کریں اور مدد کریں۔ ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ تمام دنیا کے لوگوں پر میرے رسول ہوں گے۔ ان کی منزلت میرے نزدیک سب سے زیادہ، اور ان کی شفاعت کا قبول کرنا سب لوگوں کی شفاعت سے زیادہ مجھ پر لازم ہے۔ کیا کہنا ہے اس پیغمبر کا اور کیا کہنا اس کی امت کا؟ اگر لوگ اس کے دین پر مرتے وقت صحیح طور پر قائم رہیں، اہل زمین اس پیغمبر کی مدح کریں گے اور اہل آسمان اس کی امت کے لیے استغفار کریں گے، اور میری کتابوں پیغاموں کا امین ہے، برکت والا ہے، بری عادتوں اور برے افعال سے پاک ہے، گناہوں سے معصوم ہے، میرے اگلے اور پچھلے تمام لوگوں سے بہتر ہے۔ آخر زمانہ میں مابعوث ہوگا جب وہ دنیا میں آ جائے گا، آسمان رحمت کی بارشیں زمین پر کرے گا، اور زمین قسم قسم کی نعمتیں اور آرائش کے سامان اگل دے گی۔
جس شے کو وہ پسند کرے گا میں اس میں برکت عطا کروں گا۔ بہت سی عورتوں سے نکاح کرے گا، مکے میں ساکن ہوگا، جس جگہ ابراہیم نے کعبے کی بنیاد کھڑی کی ہے۔ اے عیسیٰ، اس کا دین سہل اور آسان ہے، اس کا قبلہ کعبہ ہوگا، وہ میرے برگزیدہ لوگوں میں سے ہے، میں اس کے ساتھ ہوں، کیا کہنا ہے اس کا؟ اس کے لیے حوض کوثر اور بہترین لباس ہے بہشت عدن ہے، بہترین طور پر زندگی بسر کرے گا اور شہادت حاصل کر کے دنیا سے رحلت کرے گا۔ قیامت میں اس کے لیے مکے سے آفتاب کے طلوع ہونے کے مقام تک بہشت کی شراب ناک سے سربمہر حوض ہوگا، جس کے چاروں طرف ستاروں کی تعداد کے برابر پیالے ہوں گے اور زمین کے ذروں کے برابر کوزے ہوں گے، اور اس حوض کے پانی میں بہشت کے ہر قسم کے میووں اور شراب کا مزہ ہوگا۔ جو اس سے ایک گھونٹ پی لے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس کو تمہارے بعد محبوس کروں گا، تمہارے اور اس کے درمیان کافی مدت کا فاصلہ ہوگا، اس کا ظاہر و باطن اور اس کے افعال اس کے اقوال کے موافق ہوں گے۔ وہ لوگوں کو کسی بات کا حکم نہ دے گا جب تک کہ خود اس پر عمل کر کے نہ دکھا دے۔ اس کا دین دشواری و آسانی میں جہاد کرنا ہوگا، شہروں کے لوگ اس کے مطیع ہوں گے اور بادشاہ روم اس کے اور اس کے باپ ابراہیم کے دین کے سامنے سرنگوں ہو جائے گا۔ وہ کھانا کھانے کے وقت خدا کا نام لے گا اور جس کے پاس جائے گا پہلے اس پر سلام کرے گا اور نماز پڑھے گا۔ اس وقت جب کہ لوگ شب کو خواب میں ہوں گے، اس پر رات و دن میں 5 وقت کی نمازیں واجب ہوں گی، جس کی ابتدا اللہ اکبر اور انتہا سلام پر ہوگی، اور ہر نماز کے وقت لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے اذان دی جائے گی اور لوگ جماعت کے ساتھ صف بنا کر نماز پڑھیں گے، جیسے کہ فرشتے صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اور اس پیغمبر کا دل نرم و خوفزدہ ہوگا۔ اس کے سینے میں نور اور زبان پر حق ہوگا، وہ جہاں ہوگا حق اس کے ساتھ رہے گا، وہ یتیم ہوگا، تمام مخلوق میں ممتاز ہوگا، وہ ایک مدت اپنی قوم کے ساتھ رہے گا، لوگ اس کے مرتبے کو نہ پہچانیں گے اور اس کی قدر نہ کریں گے۔ اس کی آنکھیں جب بھی خواب میں ہوں گی تو اس کا دل بیدار رہے گا۔ لباس شفاعت اسی سے مخصوص ہے، اس کی امت کا زمانہ قیامت سے متصل ہوگا۔ جب اس کی امت اس سے بیعت کرے گی، میری رحمت ان کے ہاتھوں کے اوپر ہوگی۔ جو اس کی بیعت توڑے گا اپنے اوپر ظلم کرے گا، جو اس کی بیعت پر وفا کرے گا میں اس کے لیے بہشت کا وعدہ وفا کروں گا۔ لہٰذا سرکشان بنی اسرائیل کو حکم دو کہ اپنی کتابوں سے اس کا نام محو نہ کریں اور اس کی صفتوں میں جو میں نے ان کی کتابوں میں نازل کی ہیں تبدیلی نہ کریں، اور میرا سلام اس تک پہنچائیں، اس لیے کہ قیامت میں اس کے لیے بہت بلند درجہ ہوگا۔ اے عیسیٰ، جو امور تم کو مجھ سے قریب کرنے والے ہیں میں نے ان کا تم کو حکم دیا ہے، اور جو امور مجھ سے دور کرنے والے ہیں ان سے میں نے تم کو منع کر دیا ہے، لہٰذا اپنے لیے جس میں بہترین سمجھو کرو۔ اے عیسیٰ، بے شک دنیا بظاہر شیریں ہے، میں نے تمہارے لیے دنیا میں یہ کام مقرر کیا ہے کہ میری اطاعت کرو اور اس سے پرہیز کرو جس سے تم کو منع کر دیا ہے، اور دنیا سے اختیار کرو جو میں نے تم کو اپنے فضل سے دے دیا ہے، اور اپنے اعمال پر نظر رکھو مثل گناہگار بندے کے، اور دوسروں کے اعمال کی طرف مت دیکھو مثل پروردگار کے، اور دنیا میں زاہد بن کر رہو اور اس کی لذتوں کو ترک کرو، اس کی جانب رغبت مت کرو کیونکہ وہ تمہاری ہلاکت کا اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، اور دنیا میں زاہد بن کر رہو اور اس کی لذتوں کو ترک کرو، اس کی جانب رغبت مت کرو کیونکہ وہ تمہاری ہلاکت کا سبب ہوگی۔ اے عیسیٰ، غور و فکر کرو اور زمین کے اطراف میں دیکھو اور سوچو کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ اے عیسیٰ، جو نصیحت میں نے تم کو کی کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے، اور میرے تمام اقوال حق ہیں، اور میں تو حق ظاہر کرنے والا خدا ہوں، اور سچ کہتا ہوں کہ اگر تنبیہ کر دینے کے بعد بھی تم میری نافرمانی کرو گے تو تمہارا کوئی معین و مددگار اور میرے عذاب سے بچانے والا نہ ہوگا۔ اے عیسیٰ، اپنے دل کو میرے خوف سے ذلیل رکھو اور دنیا میں اس کے حال پر نگاہ کیا کرو جو تم سے پست ہو، اور میرا شکر بجا لاؤ۔ دنیا میں اس کی حالت کو مت دیکھو جو دنیاوی لحاظ سے تم سے بلند ہو۔ یاد رکھو کہ ہر خطا اور گناہ کا سر دنیا کی محبت ہے۔ یہاں کتاب کا حوالہ ہے
دنیا کی محبت کو تمام گناہوں کو سر قرار دیا، جس میں سری وہ حصہ ہے جس کو اگر قطع کر دیا جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جب دنیا کی محبت جو منزلہ سر کے قرار دی گئی ہے قطع کر دی جائے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتے۔ یا سر بقصر اول بمعنی راز اگر لیا جائے تو یہ معنی ہوئے کہ تمام گناہوں کا راز دنیا کی محبت ہے۔ اگر یہ راز انسان سمجھ لے تو پھر اس سے پرہیز کرے گا۔ مترجم کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور گناہ کا سر دنیا کی محبت ہے، لہٰذا دنیا کو دوست مت رکھو اس لیے کہ میں دنیا کو پسند نہیں کرتا۔ اے عیسیٰ، اپنا دل میری یاد سے خوش رکھو اور تنہائی میں مجھے بہت یاد کیا کرو۔ سمجھ لو کہ میں توبہ اور زاری کو بہت دوست رکھتا ہوں جو میری بارگاہ میں تم کرتے ہو۔ چاہیے کہ مجھ سے مناجات کرتے وقت زندہ دل رہو۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ زندہ دل رہنے سے مراد کہ مجھ سے دعا و مناجات کرتے وقت تمہارا دل بھی میری طرف متوجہ رہے۔ یہ نہ ہو کہ زبان پر دعا ہے اور دل کا کسی اور طرف رجوع ہے، یہ مردہ دلی کی نشانی ہے۔ مترجم کتاب کے جانب رجوع کرتے ہیں۔ زندہ دل رہو، مردہ دل مت ہونا۔ اے عیسیٰ، میری عبادت میں کسی کو شریک مت کرنا اور میرے غضب سے ڈرتے رہو، اور دنیا میں اپنے جسم کی صحت و طاقت پر مغرور مت ہو اور اپنے کو دنیا میں لوگوں کا محل قرار مت دو، کیونکہ دنیا سائے کے مانند ہے جو بہت جلد محو ہو جاتا ہے، اور جو سایہ آ رہا ہے وہ بھی اسی کے مثل ہے جو گزر گیا جس کا کوئی اثر باقی نہیں۔ دو ہاتھ سایہ اگر رہ گیا ہے تو وہ اسی طرح ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا اعمال صالحہ میں حد الامکان کوشش کرو اور جہاں رہو حق کے ساتھ رہو، چاہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں یا آگ میں جلا دیں، غرض کہ مجھے پہچاننے کے بعد کافر مت ہونا اور جاہل مت بننا۔ اے عیسیٰ، میری بارگاہ میں گریہ و زاری کرتے رہو اور دل کو مجھ سے خائف رکھو۔ اے عیسیٰ، سختی و بلا کے وقت مجھ سے فریاد کرو، کیونکہ میں صاحبان بلا کی فریاد کو پہنچتا ہوں اور مصیبت زدوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، اور میں سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ بسند موثق حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، دنیا کی چیزوں میں سے جو کچھ ضائع ہو جائے اس پر افسوس مت کرو جبکہ تمہارا دین سلامت ہو، جس طرح اہل دنیا رنج و افسوس نہیں کرتے جبکہ ان کا دین ضائع ہو جاتا ہے اور ان کی دنیا سلامت رہتی ہے۔ معتبر کتابوں میں منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ خوشا حال ان لوگوں کا جو ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، وہ قیامت کے روز خدا کی رحمت سے مستفیض ہیں۔ کیا کہنا ہے ان کا جو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، وہ روز قیامت مقربان درگاہ معبود سے ہوں گے۔ خوشا حال ان لوگوں کا جو اپنے دلوں کو اخلاق ذمیمہ سے پاک رکھتے ہیں، وہ لوگ روز قیامت میری رحمت خاص کے سزاوار ہوں گے۔ خوشا حال ان کا جو دنیا میں تواضع و انکساری کے ساتھ گزارتے ہیں، وہ روز قیامت تخت بادشاہی پر ہوں گے۔ خوشا حال مسکینوں اور فقیروں کا ان کے لیے آسمانی ملک و سلطنت ہے۔ خوشا حال ان کا جو دنیا میں رنج و اندوہ سے بسر کرتے ہیں، ان کے لیے عیش و مسرت ہے قیامت کے روز۔ خوشا حال ان کا جو دنیا میں بھوکے اور پیاسے گزارتے ہیں، محض خشوع کے سبب وہ قیامت میں بہشت کی شراب پئیں گے۔ خوشا حال ان کا جو باوجود بے خطا ہونے کے لوگوں کی گالیاں کھاتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، ان کے لیے آسمانی سلطنت ہے۔ کیا کہنا ہے تمہارا اگر لوگ تم سے حسد کرتے ہیں اور تم کو گالیاں دیتے ہیں اور ہر ناسزا بات تمہارے حق میں کہتے ہیں، تو تم خوش ہو کہ اس سبب سے تمہارا اجر آخرت میں بہت زیادہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، اے بدکار بندو، تم لوگوں کو صرف اپنے گمان پر ملامت کرتے ہو اور ملامت نہیں کرتے اپنی ذات کی ان برائیوں پر جن کا تم کو یقین ہے۔ اے دنیا کے بندو، اپنے سروں کے بال ترشواتے ہو، اپنے لباس چھوٹے کرتے ہو اور لوگوں کے سروں کو نیچا کرتے ہو، مگر اپنے دلوں سے کینہ اور صفات ذمیمہ دور نہیں کرتے۔ اے دنیا کے بندو، تمہاری مثال آراستہ قبر کسی ہے جس کے
باہر دیکھنے والوں کے لیے بڑی آرائش و زینت ہے، اور اس کے اندر گناہ سے آلودہ بوسیدہ ہڈیاں ہیں۔ اے دنیا کے بندو، تمہاری مثال اس چراغ کی سی ہے جو لوگوں کے لیے روشنی دیتا ہے اور اپنے آپ کو جلاتا ہے۔ اے بنی اسرائیل، علماء کی مجلس میں اپنے آپ کو پہنچاؤ اور وہاں دو زانو ادب سے بیٹھو، اس لیے کہ خدا مردہ دلوں کو نور حکمت سے زندہ کرتا ہے۔ حکمت سے مراد علم و دانائی ہے۔ جس طرح مردہ زمین کو بارش کے قطروں سے زندہ کرتا ہے، اے بنی اسرائیل، کم بولنا بہت بڑی دانائی ہے، لہذا خاموشی تم کو سزاوار ہو، جو بہترین راحت ہے اور گناہوں کے زائل اور سبک ہونے کا سبب ہے۔ تو علم کے قلعے کو مضبوط کرو، اس کا قلعہ خاموشی ہے۔ بے شک خلائق عالم بہت ہنسنے کو جو بے موقع ہو اور بلا ضرورت گھومنے پھرنے کو بہت دشمن رکھتا ہے، اور خدا دوست رکھتا ہے اس حاکم اور پیشوا کو جو چرواہے کے مانند رعایا سے غافل نہیں ہوتا۔ لہذا خدا سے پوشیدہ طور پر شرم کرو، جس طرح لوگوں سے ظاہر بظاہر شرم کرتے ہو، کیونکہ کلمہ حکمت مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، لہذا تم کو اس کے حاصل کرنے میں کوشش کرنی چاہیے قبل اس کے کہ وہ اوپر سے اٹھا لی جائے اور تمہارے درمیان سے برطرف ہو جائے۔ اور اس کا اوپر چلا جانا یہ کہ خدا کی حکمت اور مواعظ بیان کرنے والے نہ رہیں۔ اے صاحب علم، علم والوں کی ان کے علم کے سبب تعظیم کرو اور ان سے لڑائی جھگڑا ترک کر، اور نادانوں اور جاہلوں کو ان کی جہالت کے سبب سے چھوٹا اور حقیر مت سمجھ۔ کتاب کا حوالہ ہے، غالباً اصل کتاب میں مشارمت سمجھ رہا ہوگا جو کاتب اور مسیح سے نظر انداز ہو گیا، لہٰذا میں نے شمار کو مشمار سمجھتے ہوئے اس کا ترجمہ مت سمجھ ہی کیا ہے، کیونکہ خدا کسی کو حقیر سمجھنے کا ہرگز حکم نہیں دے سکتا، یہ اس کے رحم و کرم اور بندہ نوازی سے بعید ہے۔ مترجم: جہالت کے سبب سے چھوٹا اور حقیر مت سمجھ، ان کو اپنے پاس سے دور مت کر، بلکہ ان کو اپنے قریب بلا اور علم سکھا۔ اے صاحب علم، ہر وہ نعمت جس کے شکر سے تو عاجز رہے اس گناہ کے مانند ہے جس کو تو نے گرفت کر لیا، اور ہر وہ معصیت جس کے توبہ سے تو عاجز رہے اس سزا اور عذاب کے برابر ہے جس میں تو مبتلا ہو گیا۔ یعنی نعمت کے شکر سے عاجز ہونے کا شکر ہی عین شکر اور گناہ کو بہت عظیم سمجھ لینا ہی اصل توبہ ہے۔ اے صاحب علم، کتنی ایسی بلائیں اور مصیبتیں ہیں جن کو تو نہیں جانتا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑیں، لہٰذا قبل اس کے کہ وہ تجھ پر آئیں تو ان کے لیے تیار ہے۔ پھر منقول ہے کہ ایک روز حضرت عیسیٰ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کا اپنے برادر مومن کے پاس ایسی حالت میں گزر ہو کہ اس کی شرمگاہیں کھلی ہوں، بیماری کی وجہ یا نیند کی غفلت میں، تو کیا وہ اور زیادہ کھول دے گا یا کپڑا اس پر ڈال کر پوشیدہ کر دے گا؟ اصحاب نے عرض کی کہ ان پر پردہ ڈال دیے گا اور چھپا دے گا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا ایسا تو نہیں ہے، بلکہ تم تو اور ظاہر کرتے ہو اور اسے کپڑوں کو ہٹا کر اس کی شرمگاہ اور کھولتے ہو۔ اصحاب نے کہا اے روح اللہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کیا اپنے برادر مومن کے عیب کو معلوم کر کے اس کو عام طور پر ظاہر نہیں کرتے اور اس کو رسوا نہیں کرتے ہو؟ اس لیے کہہ رہا ہوں، حق تو یہ کہ میں تم کو علم سکھاتا ہوں تاکہ تم خود اس پر عمل کرو اور دوسروں کو تعلیم دو، اس لیے نہیں کہ وہ تمہارے غرور و نخوت کا سبب بن جائے اور تم اپنے کو بڑا سمجھنے لگو۔ یاد رکھو کہ ثواب آخرت جو تم چاہتے ہو نہیں حاصل ہو سکتا جب تک دنیا کے شبہے اور شکوک ترک نہ کرو گے، اور درجات عالیہ پر فتح نہیں پا سکتے جن کی تم آرزو کرتے ہو جب تک سختیوں اور تکلیفوں پر صبر نہ کرو گے۔ ہرگز ناجائز طور پر نگاہ نہ کرو، کیونکہ وہ دل میں بری خواہش کا بیج بوتا ہے اور یہی اس کے فساد برپا کرنے کے لیے کافی ہے۔ خوشا حال اس کا جس کا دیکھنا دل کی آنکھوں سے نہ ہو کہ سر کی آنکھوں سے۔ لوگوں کے عیوب کو آقاؤں کی طرح مت دیکھو، بلکہ اپنے عیوب کو غلاموں کے مانند دیکھو، اس لیے کہ آدمی دو قسم کے ہوتے ہیں، بعض گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، بعض محفوظ رہتے ہیں۔ تو اگر مبتلا پر نظر کرو تو اس پر رحم کرو اور خدا کا شکر بجا لاؤ کہ اس نے تم کو بدی سے محفوظ رکھا، اور اگر ان کو دیکھو جو گناہوں سے
بچتے ہیں تو کوشش کرو کہ انہی کے ایسے ہو جاؤ اور خدا سے طلب خیر کرتے رہو۔ اے بنی اسرائیل، شرم نہیں کرتے خدا سے؟ اگر پانی میں ایک تنکا ہوتا ہے تو تم کو اس کا پینا گوارا نہیں، اور ناجائز مال ہاتھی کے برابر ہضم کر جاتے ہو اور پرواہ نہیں کرتے۔ اے بنی اسرائیل، خدا نے توریت میں تم کو حکم دیا کہ اپنے عزیزوں کے ساتھ نیکی کرو اور ان کے ساتھ ویسی ہی نیکی کرو جو تمہارے ساتھ نیکی کرتے ہیں، اور میں حکم دیتا ہوں اور نصیحت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ تعلقات محبت قائم کرو جو تم سے قطع محبت کرتا ہو، اور اسے عطا کرو جو تم کو محروم رکھتا ہے، اور جو تم سے بدی کرتا ہے اس کے ساتھ احسان کرو، اور جو تم کو گالی دیتا ہے اس کو سلام کرو، اور جو تم سے دشمنی کرتا ہے اس کے ساتھ انصاف کرو، اور جو تم پر ظلم کرتا ہے اس کو معاف کر دو، جس طرح تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم کو لوگ تمہاری غلطیوں پر معاف کر دیں۔ خدا کے عفو و کرم سے جو تمہارے ساتھ ہے عبرت حاصل کرو۔ کیا نہیں دیکھتے ہو کہ آفتاب ہر نیک و بد پر چمکتا ہے اور اس کی بارش ہر صالح و خطا کار پر ہوتی ہے؟ اگر تم صرف اسی کو دوست رکھتے ہو جو تم کو دوست رکھتا ہے، اور اسی کے ساتھ نیکی کرتے ہو جو تم سے نیکی کرتا ہے، تو تم کو دوسروں پر کیا فضیلت حاصل ہو سکتی ہے؟ وہ بے وقوف اور احمق لوگ جو کچھ علم و فضل نہیں رکھتے وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ لیکن اگر تم خداوند عالمین کے برگزیدہ اور دوست بننا چاہتے ہو تو بدی کرنے والوں سے نیکی کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو، اور سلام کرو اس کو جو تم سے منہ پھیرے۔ میری باتیں سنو اور نصیحتیں یاد رکھو اور میرے عہد کی رعایت کرو، تاکہ فقیہ اور دانا بن جاؤ۔ تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمہارے دل اس جگہ کی جانب متوجہ رہتے ہیں جہاں تم نے خزانے جمع و دفن کر رکھے ہیں، اور یہ فکر رہتی ہے کہ وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ لہٰذا اپنے خزانے آسمان میں جمع کرو تاکہ مطمئن ہو جاؤ کہ نہ وہاں اس میں کیڑے لگ سکتے ہیں اور نہ چور چرا سکتے ہیں۔ تم سے سچ کہتا ہوں کہ بندہ دو خداؤں کی خدمت پر قادر نہیں ہے، یقیناً دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرے گا۔ اسی طرح تمہارے لیے محبت دنیا اور محبت خدا ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ سچ کہتا ہوں کہ بدترین انسان وہ عالم ہے جو باوجود جاننے کے دنیا کو اختیار کرتا ہے اور دوست رکھتا ہے اور اس کو حاصل کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے اس میں کہ تمام لوگوں کو حیرت میں ڈالے اور دھوکے میں رکھے، اور حصول دنیا میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اندھے کو نور آفتاب کی وسعت کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے، حالانکہ وہ نہیں دیکھ سکتا؟ اسی طرح عالم کو اس کا علم نفع نہیں بخشتا جب کہ اس پر عمل نہ کرے۔ پھلدار درخت کس قدر زیادہ ہیں لیکن سب کے میوے نہیں کھائے جا سکتے، اور زمین کس قدر کشادہ ہے لیکن ہر جگہ بود و باش نہیں اختیار کی جا سکتی۔ اسی طرح بات کرنے والے بے شمار ہیں لیکن ہر بات سچی نہیں ہوتی، اور بہت سی باتوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا اے لوگوں، جھوٹے عالموں سے اپنی حفاظت کرو جو موٹے جھوٹے کپڑے پہنتے ہیں اور مکر و فریب کے ساتھ مراقبے میں جھکے رہتے ہیں، اور اپنے گناہوں کو لوگوں کی نگاہوں میں مکاری و فریب کاری کے ساتھ عبادت کے مانند دکھاتے ہیں، اور آدمیوں کو اپنے سامنے بھیڑیوں کی طرح دیکھتے ہیں۔ ان کی باتیں ان کے افعال کے خلاف ہیں۔ کیا ببول کے درختوں سے انگور حاصل ہو سکتا ہے اور حنظل کے درخت سے انجیر توڑا جا سکتا ہے؟ ایسا ممکن نہیں۔ تو اسی طرح جھوٹے عالم کی گفتار فائدہ نہیں دیتی اور نہیں دعوت دیتی مگر گناہ کی جانب، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو شخص جو کچھ کہتا ہے سچ ہی کہتا ہے۔ سچ کہتا ہوں دانا زمین نرم میں اگتا ہے، پتھر پر نہیں اگتا۔ اسی طرح حکمت، عقل و دانائی کی باتیں نرم و متواضع اور عاجزی رکھنے والے دل میں جگہ کرتی اور بڑھتی ہے، جباروں اور سرکشوں کے دل میں جگہ نہیں کرتی۔ کیا نہیں جانتے ہو کہ جو شخص نیچی چھت میں سر اونچا کرتا ہے اس کا سر پھٹ جاتا ہے، اور جو جھکا رہتا ہے اور سر کو جھکا کے رکھتا ہے اس کے نیچے بیٹھتا ہے اور اس کے سائے سے آرام پاتا ہے۔ اسی طرح جو دنیا کے پست گھر میں گردن کشی اور غرور کرتا ہے، خدا اس کے سر کو کچل دیتا ہے اور اس کو پست و ذلیل کر دیتا ہے۔ اور جو شخص تواضع و شکستگی کرتا ہے دنیا سے فائدہ اٹھاتا ہے اور خدا اس کو بلند کرتا ہے۔ سمجھ رکھو کہ ہر مشک میں شہد تازہ و بہتر نہیں رہتا، بلکہ معاف کیجیے گا یہ لفظ مشک ہے۔ سمجھ رکھو کہ ہر مشک میں
شہد تازہ و بہتر نہیں رہتا، بلکہ جو مشک کے پھٹی ہوئی خشک اور متعفن بدبودار اور خراب نہیں ہوتی وہی شہد کو پاکیزہ و بہتر رکھتی ہے اور اس کی حفاظت کر سکتی ہے۔ اسی طرح قلوب حکمتوں اور معرفت والی باتوں کے ظروف ہیں۔ اگر دنیا کی لذتیں اور خواہشیں اس میں سراغ نہ کریں، طمع دنیا اس کو گندہ نہ کر دے اور نعمتیں اور لذتیں اس کو خشک نہ کر دیں، تو ایسے دلوں میں حکمت محفوظ رہتی ہے اور خراب نہیں ہوتی۔ سچ کہتا ہوں کہ کبھی ایک گھر میں آگ لگتی ہے تو اس سے دور دوسرے گھر میں اور اس سے تیسرے گھر میں اسی طرح بہترے گھروں میں آگ لگ جاتی ہے اور جلا دیتی ہے، لیکن اگر پہلے ہی گھر کو توڑ پھوڑ دیں اس حد تک کہ آگ کا اثر آگے نہ جا سکے، تو دوسرے گھر اس کے نقصان سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح ظلم اگر آگ کے مانند ہے، اگر ظالم کو لوگ ابتدائی میں روک دیں اور اس کے ہاتھ کو قطع کر دیں تو دوسرا ظالم نہیں پیدا ہو سکتا کہ ظلم میں اس کی پیروی کرے۔ جس طرح آگ اگر پہلے گھر میں لکڑیاں اور تختے وغیرہ نہ پائے کے جلائے تو دوسرے گھر میں اثر نہیں کر سکتی۔ تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ سانپ اس کے برادر مومن کی طرف جا رہا ہے کہ اس کو کاٹے اور وہ اس کو آگاہ نہ کرے اور سانپ اس مومن کو کاٹ لے تو وہ اطمینان نہ رہے کہ وہ اس کے خون میں شریک نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح جو شخص کسی برادر مومن کو دیکھے کہ وہ گناہ کر رہا ہے اور اس کو آگاہ نہ کرے تو اس بات سے امن نہ ہو جائے کہ وہ اس کے گناہ میں شریک نہیں ہوا ہے۔ اور جو شخص اس بات پر قادر ہو کہ کسی ظالم کو ظلم کرنے سے روک دے اور نہ روکے تو ایسا ہے جیسے خود اس نے ظلم کیا، اور ظالم اپنے ظلم سے کیوں باز رہ سکتا ہے جبکہ اس کو اطمینان ہے کہ تمہارے درمیان کوئی اس کو ملامت اور سرزنش کرنے والا نہیں اور کوئی اس کا ہاتھ ستم کرنے سے پکڑنے والا نہیں، تو وہ اپنے ہاتھ کو روکے۔ کیوں پھر ظلم کرنے والے اپنے ظلم و ستم پر مغرور کیوں نہ ہوں؟ کیا اتنا ہی تمہارے لیے کافی کہ کہتے رہو کہ ہم ظلم نہیں کرتے اور ظلم کرنے والوں کو ظلم کرتے ہوئے دیکھتے رہو اور منع نہ کرو اور مظلوم سے ان کے مظالم دور کرنے کی کوشش نہ کرو؟ اگر ایسا ہی ہوتا جیسے کہ تم گمان کرتے ہو تو خداوند عالم جس وقت عذاب ظالموں پر بھیجتا ہے چاہیے کہ اس سے وہ لوگ محفوظ رہیں جنہوں نے ظلم نہیں کیا ہے اور ظالموں کو ظلم سے نہیں روکا ہے۔ حالانکہ جب خدا نے کسی گروہ پر عذاب نازل کیا ہے، ظالم و غیر ظالم دونوں گروہوں کو عذاب نے گھیر لیا۔ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے حواریوں سے فرمان ابھی جاری ہے لیکن یہاں پہ ہم کتاب کے پارٹ نمبر 66 کا اختتام کرتے ہیں اور پارٹ نمبر 67 یعنی 67 کا آغاز اسی بیان سے کیا جائے گا جو بسند موثق حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے خطاب فرمایا۔